بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو انسپائر سائنس اکیڈمی. ہم کمپیوٹر آرگنائزیشن اینڈ اسمبلی لینگویج کو ڈسکس کر رہے تھے. انشاءاللہ آج ٹاپک نمبر 2 کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویجز کو ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لینگویجز کیا ہیں. تو لینگویج بیسیکلی ایک اسٹرکچر سسٹم آف کمیونیکیشن ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ویوز کو، اپنی تھنکنگ کو، اپنے آئیڈیاز کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. جب بھی ہمیں اپنی بات کسی دوسرے شخص تک پہنچانی ہوتی ہے تو ہمیں ایک لینگویج کا سہارا لینا پڑتا ہے. وہ لینگویج ہماری اردو، پنجابی، انگلش کوئی بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہم اس وقت تک اپنے تمام آئیڈیاز کو، اپنے ویوز کو کسی دوسرے بندے کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے جب تک ہم ایک لینگویج کے تمام سٹینڈرڈز کو پورا نہ کریں. اگر ہم ایک لینگویج کو اس کے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق دوسرے بندے تک ہم بات کریں گے تب ہی ہماری جو بات ہوگی وہ کمپلیٹلی دوسرا بندہ انڈرسٹینڈ کر سکے گا. اسی طرح جب ہم نے کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ بات چیت کرنی ہوتی ہے، کمپیوٹر سسٹم سے ڈفرینٹ کام کروانے ہوتے ہیں، تو ہمیں کسی پروگرامنگ لینگویج کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو جو پروگرامنگ لینگویج ہے وہ بیسیکلی انسان کے اور کمپیوٹر سسٹم کے درمیان کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے. بغیر کسی پروگرامنگ لینگویج کے ہم کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. اب بعض اسٹوڈنٹ کے ذہن میں کوشچن آتا ہے پروگرامنگ لینگویجز کے ساتھ ہم کس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. ہم تو ویسے کمپیوٹر سسٹم کے اوپر کوئی کلک کر رہے ہوتے ہیں، کوئی انٹر کی پریس کر رہے ہوتے ہیں تو سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی وہ جو سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کوئی بھی چیز پلے کر رہے ہوتے ہیں، گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، تو گیم ہے یا وہ جو سافٹ ویئر ہے اسے ڈیزائن کرنے کے لیے، اسے ڈیولپ کرنے کے لیے ہم کسی ایک لینگویج کا سہارا لیے. مینس کہ ہم نے ایک ویڈیو کو پلے کرنا ہے تو ایک پلے کے بٹن ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کے بیک اینڈ پہ ایک کوڈ ہوتا ہے جو کسی خاص پروگرامنگ لینگویج کے اندر لکھا ہوتا ہے. تو اس پروگرامنگ لینگویج کے اکارڈنگلی، اس کوڈ کے اکارڈنگلی آپ کا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ ورک کرتا ہے اور وہ کمپیوٹر سسٹم سے وہ اس سے ریلیونٹ جو کام ہوتے ہیں وہ پرفارم کروا رہا ہوتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے سافٹ ویئر کا کہ جس بندے کے پاس لینگویجز کا سہارا اتنی نالج نہیں ہے وہ بغیر کسی لینگویج کے بھی کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے، اس سے اپنی ڈفرینٹ کام کروا سکتے ہیں. کمپیوٹر لینگویجز کی ان لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے جو ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ایز اے کمپیوٹر اسٹوڈنٹ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ سافٹ ویئر وغیرہ کچھ چیزیں ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں پروگرامنگ لینگویجز کی ضرورت ہوگی جس کے ذریعے ہم سافٹ ویئر ایک بنائیں گے اور اس سافٹ ویئر کے سے ہم ایک کمپیوٹر سسٹم سے کوئی بھی ایک اسپیسیفک کام کروا رہے ہوں گے. تو پروگرامنگ لینگویج جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی ایک سیٹ آف فارمیٹ کو اور رولز کو ڈیفائن کرتی ہے اور ان ڈیفائن رولز اور فارمیٹ کے اکارڈنگلی ہم کسی ایک انسٹرکشنز کو لکھتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر ہم کوئی بھی ایک اسپیسیفک کام جو ہوتے ہیں وہ ہم کمپیوٹر سسٹم سے وہ پرفارم کروا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم بات کریں پروگرامنگ لینگویجز کی تو ہم پروگرامنگ لینگویجز کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے ہائی لیول لینگویجز اور ایک ہوتی ہے لو لیول لینگویجز. زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہے وہ ہائی لیول لینگویج پڑھائی جاتی ہے. لو لیول لینگویج بھی پڑھائی جاتی ہے لیکن یہ بہت کم پڑھائی جاتی ہے. اگر آپ نے کوئی ایک نارمل جو ہم سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، موبائل اپلیکیشنز ہیں، ویب اپلیکیشنز ہیں، تو اس کے لیے ہم جو یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتی ہے ہائی لیول لینگویجز. تو اگر ہم ہائی لیول لینگویج کی بات کریں تو یہ جو لینگویجز ہوتی ہیں یہ مشین انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اور اس وجہ سے انہیں لکھنا، پڑھنا اور انہیں چینج کرنا آسان ہوتا ہے. مشین انڈیپینڈنٹ سے یہ مراد ہوتا ہے کہ یہ مشین کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہیں. کہ مشین سے مراد یہ کہ آپ کے پاس جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے کمپیوٹر سسٹم کے اندر یہ اس کے اوپر بیس نہیں کر رہی ہوگی. کیونکہ جیسے مشین چینج ہوتی ہے تو مشین کے اندر جب ہم نے آرکیٹیکچر کے اندر پڑھا ہے کہ وہ بیسیکلی نمبر آف بٹس کے اوپر بھی اس کے ڈپینڈ ہونے ہیں، اس کے جو رجسٹر کے اوپر بھی ڈپینڈ ہونے ہیں. تو جو ہائی لیول لینگویجز ہوتی ہیں وہ مشین ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی ہیں. مشین کا ہائی لیول لینگویج کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. اس میں آپ کے پاس سی لینگویج ہے، سی پلس پلس ہے، جاوا ہے، یہ لینگویج ہیں آپ کی ہائی لیول لینگویجز کے اندر آ جاتی ہیں. جو ہائی لیول لینگویجز ہوتی ہیں ان کے کچھ اسپیسیفک کی ورڈز ہوتے ہیں. کی ورڈز مراد ایسے ورڈز جو جن کے میننگز، ان کے پرپز جو پہلے سے ڈیفائن کر دیے ہیں اور انہی پرپز کے لیے یا انہی مقاصد کے لیے اس ورڈ کو یوز کیا جا سکتا ہے. اور جب بھی ایک لینگویج کے اندر وہ ورڈ یوز ہو رہا ہوگا تو آپ کے جو اس لینگویج کا جو ٹرانسلیٹر ہوگا اسے سمجھ آ جائے گی کہ اس سے مراد یوزر کی کیا ہے یا یوزر کیا کام کروانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میں ایسا سمجھیں کہ وہ کچھ ورڈز ہیں
جس کی میننگز ہم نے کمپیوٹر سسٹم کو پہلے بتا دیں کہ جب بھی یہ ورڈ یوز ہوگا تو آپ نے یہ کام پرفارم کرنا ہے. اسی طرح فنکشن اور کلاسز بھی ہیں. اب جو ہمارے پاس ہائی لیول لینگویج ہوتی ہے یہ مشین انڈیپینڈنٹ ہے, تو مین سے مشین ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے گی. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں کچھ ایکسٹرا سافٹ ویئر یوز کرنے پڑتے ہیں جو کیا کرتے ہیں ہمارے ہائی لیول لینگویج کے کوڈ کو مشین کوڈ کے اندر کنورٹ کرتے ہیں. جیسے کہ جو ہمارا کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے وہ مشین لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, مینس کہ 0 اور 1 کی لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک الگ سا سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہم ہائی لیول لینگویج کے اندر پروگرام لکھتے ہیں اسے ڈائریکٹلی مشین کوڈ کے اندر آپ کو سافٹ ویئر جو ہے وہ کنورٹ کر دیتے ہیں. جو ہائی لیول لینگویج ہوتی ہے بیسیکلی اس کے اندر یہ جیسا ہمارے پاس نارمل لینگویجز ہوتی ہیں, انگلش ہوگی یا ہم نے میتھ کے اندر جیسا کہ کوئی ڈفرینٹ فنکشن یا ورک پرفارم کیے ہوتے ہیں, یہ انہیں کا کمبینیشن ہوتا ہے. مینس کہ ہم جیسا ایک پرنٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو ہم یا پرنٹر کہتے ہیں, تو پرنٹر بیسیکلی ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کمپیوٹر کے اندر جو بھی سافٹ فارم میں ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اسے ہارڈ فارم کے اندر ایک ہمیں آؤٹ پٹ دیتے ہیں. تو اسی طرح ہم کچھ لینگویج کے اندر پرنٹ کا ایک کی ورڈ یوز کرتے ہیں, ایک فنکشن یوز کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم ایک آؤٹ پٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اسکین کا ورڈ ہے, یا جو ہم انگلش کے اندر باقی کچھ ورڈ یوز کرتے ہیں, یا میتھ کے اندر جیسے ہم ایک ایکویشن لکھتے ہیں 2+3 یا الجبرک ایکویشن لکھ رہے ہوتے ہیں A+B وغیرہ. تو اسی طرح ہم نے ڈفرینٹ جو رولز کے اکارڈنگلی انہی ورڈز کو یوز کر کے ہم ایک لینگویج ڈیزائن کرتے ہیں, تو وہ بیسیکلی ہائی لیول لینگویج ہوتی ہے. کیونکہ یہ ورڈز ہم نے پڑھے ہوتے ہیں, ہمیں ان کا پرپز آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے, تو اس لیے ہم انہیں ہائی لیول لینگویج بولتے ہیں. اور یہ جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کے زیادہ قریب ہیں. تو انہیں جو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہم جو بیسک 2 طرح کے ہم لینگویج ٹرانسلیٹر یوز کرتے ہیں, ایک کو ہم اسمبلر بولتے ہیں, ایک کو ہم کمپائلر بولتے ہیں اور ایک کو ہم انٹرپریٹر بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 2 بیسیکلی سسٹم سافٹ ویئرز ہیں جو کسی بھی ہائی لیول لینگویج کو مشین لینگویج کے اندر کنورٹ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ ہر ہائی لیول لینگویج کے لیے اس کا اپنا ایک لینگویج ٹرانسلیٹر ہوتا ہے جو اس لینگویج کو اس کے ریلیونٹ جو مشین کوڈ ہوگا اس کے اندر کنورٹ کرے گا. اسی طرح اگر ہم بات کریں لو لیول لینگویج کی, تو یہ مشین ڈیپینڈنٹ لینگویج ہوتی ہیں. مشین ڈیپینڈنٹ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح مشین ہے آپ نے اسی طرح کی کوڈنگ کرنی ہوگی. اس لیے یہ جو لو لیول لینگویج تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, کیونکہ اس میں جو پروگرامر ہوتے ہیں اسے مشین کی جو ہارڈ ویئر ہوتی ہے اس کا بھی نالج ہونا چاہیے, اور اس کے اکارڈنگ بھی اس کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو اسمبلی لینگویج ہے وہ بھی لو لیول لینگویج کے اندر آتی ہے, کیونکہ کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ صرف بائنری لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, یعنی 0 اور 1 کو. تو جو آپ کا مشین کوڈ ہوتا ہے اسے ہمیں ٹرانسلیٹ کرنے کی یا کنورٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. مشین لینگویج اور اسمبلی لینگویج دونوں جو ہیں وہ لو لیول لینگویج کے اندر آتی ہیں. تو جو مشین کوڈ ہے یا مشین لینگویج ہے اسے ٹرانسلیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اسمبلی لینگویج ہے وہ اسمبلی لینگویج بیسیکلی مشین لینگویج اور ہائی لیول لینگویج دونوں کے سینٹر کے اندر پلیس ہوتی ہے, یہ ان دونوں کے مڈل میں آتی ہے. اس میں کچھ فیچر آپ کے لو لیول لینگویج کے ہیں اور کچھ فیچر آپ کے ہائی لیول لینگویج کے ہیں. اس میں یہ کیونکہ ہم نے مشین سے کام کروانا ہے تو ہم 0 اور 1 کے اوپر کام کرنا بہت مشکل ہے انسان کے لیے. تو کیا کیا گیا کہ کچھ فیچر مشین لینگویج کے اور کچھ ہائی لیول لینگویج کے اٹھا کر ایک نئی لینگویج ڈیزائن کی جسے اسمبلی لینگویج کا نام دیا جاتا ہے. اس میں بھی جیسے ہائی لیول لینگویج کے اندر ہم ڈفرینٹ کی ورڈ یوز کرتے ہیں, اسی طرح اس کے اندر بھی ہم کچھ ورڈز کو یوز کرتے ہیں, کچھ الفابیٹس کو یوز کرتے ہیں جنہیں ہم نیمونکس بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے اکارڈنگ ہم کیا کرتے ہیں کمپیوٹر کو کوئی انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں. اب کیونکہ یہ مشین لینگویج سے ایک ہائر سٹیپ کے اوپر ہے تو یہ پیور مشین لینگویج نہیں ہوتی, تو اس لیے اسی بھی ہمیں مشین لینگویج میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک لینگویج ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم اسمبلر کا نام دیتے ہیں. اسمبلر جو ہوتا ہے وہ آپ کے اسمبلی لینگویج کو ایکولنٹ جو آپ کا مشین کوڈ یا بائنری کوڈ ہوگا اس کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں. تو اس طرح ہمارا جو بھی اسمبلی کا کوڈ ہوگا وہ ہمارا مشین کے اوپر رن ہو سکتے ہیں. تو اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ ہائی لیول لینگویج ہوں یا اسمبلی لینگویج ہوں وہ ڈائریکٹلی آپ کی مشین کے اوپر رن نہیں ہوتی, بلکہ انہیں ایک ایکسٹرا سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم اس لینگویج کو ایک مشین کے اکارڈنگلی اس مشین کوڈ کے اندر کنورٹ کریں گے, جس کے بعد وہ کوڈ آپ کی مشین کے اوپر رن ہو سکے گا. تو جو ہمارے پاس
لو لیول لینگویجز ہیں انہیں ایڈٹ کرنا، انہیں ریڈ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں جو لو لیول کے، یہ پورٹیبل نہیں ہوتے ہیں. ہائی لیول لینگویج کے جو پروگرامز ہیں وہ پورٹیبل ہوتے ہیں، مینس کہ آپ نے ایک کمپیوٹر سسٹم پر ایک پروگرام لکھے، آپ اسے یو ایس بی میں کاپی کر کے کسی اور سسٹم کے اندر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. لیکن جو مشین کوڈ ہوگا، کیونکہ وہ مشین کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، جیسی مشین چینج ہوگی تو وہ آپ کا کوڈ جو ہے وہ دوسری مشین کے اوپر ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے گا. تو اس لیے ہمارے پاس جو ہائی لیول لینگویج کے پروگرامرز ہیں وہ زیادہ ہیں، اور لو لیول لینگویج کے جو پروگرامرز ہیں وہ ہمارے پاس بہت کم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.